الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کی اور پورے انسانوں کی تخلیق کی ہے اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس انسان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں. وہی کچھ ذمہ داریاں مسلمانوں کے اوپر بھی عائد کی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہو رہی ہو کہ مسلمانوں کو ہی نماز کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے. حالانکہ قرآن مقدس سابقہ قوموں کے قصے بیان کرتا ہے اور ان قصوں میں، ان واقعات میں پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی، اسی طرح سابقہ امتوں پر بھی یہ ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 تلاوت کی ہے. اس میں بھی کچھ ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے. اگرچہ صراحتاً بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور صراحت کے ساتھ بات پیش کی گئی ہے، لیکن اشارتاً امت مسلمہ مجھ اور آپ کو بھی اس آیت کریمہ کا مخاطب بنایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، اپنے اس عہد نامے کو
اس وعدے کو یاد کرو. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی سے عہد کیا تھا لا تعبدون الا اللہ. وہ وعدہ یہ تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے. تم خوشی اندر ہو، تم غمی کے اندر ہو، تمہیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، تمہیں خوشیاں پہنچ رہی ہیں، ہر حالت میں، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم جس بھی حالت میں ہو تمہیں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ بنی اسرائیل سے ایک عہد نامہ اور وعدہ لیا گیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد کروا رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور اے بنی اسرائیل یاد کرو اس عہد نامے کو جو تم سے لیا گیا تھا. اور وہ عہد کیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ ہر حالت میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سجدے، اپنے سر کو نہ جھکایا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکایا جائے. صرف اور صرف ہر حالت میں، خوشی میں، غمی میں، مصیبت میں صرف اور صرف اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے. یہ سب سے پہلا عہد لیا تھا، یہ سب سے پہلا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا. اور قرآن مقدس میں ایک بہت ہی اہم چیز معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کو بیان کیا ہے، فوراً بعد اپنے والدین سے حسن سلوک کا حکم بھی دے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنایا جائے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا. والدین میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جب والد اور والدہ، ایک مرد اور ایک عورت جب اس اسٹیج پر پہنچتے ہیں کہ وہ ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی خوشی کو بھلا ڈالتے ہیں، وہ مصیبتوں کو مصیبت سمجھتے ہی نہیں، وہ صرف اور صرف اس چیز میں مگن ہوتے ہیں کہ میری اولاد ہر حال میں خوش رہے. وہ اس چیز میں مصروف رہتے ہیں کہ میری اولاد ہر حال میں خوش رہے، اس کو کسی بھی چیز کی، کسی بھی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ ہو. اور والدین کا مقام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنی والدہ کی خدمت کو لازمی پکڑ لے. اور دوسری طرف ارشاد ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والد جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے. اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اس درمیانی دروازے کے کھلنے کا انتظار کرو، اور وہ ہوگا اپنے والد کی خدمت کر کے. تو پتہ چلا کہ جنت میں اگر جانا ہے تو دونوں والد اور والدہ کو راضی کرنا پڑے گا. اگر صرف والدہ کو راضی کیا اور والد ناراض ہو گیا تو جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ناراض ہو گیا اور وہ دروازہ پھر انسان کے لیے کھلے گا نہیں. اس لیے جنت میں جانے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے دونوں کی دیکھ ریکھ، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ لازمی ہے. آج صورتحال، آج کا ماحول، آج کی سوسائٹی، آج کا کلچر، اس میں بلا تفریق ہم سب
داخل ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ والدین کی نافرمانیوں میں بڑھ چڑھ کر آج مسلمان بچے اولاد حصہ لے رہے ہیں۔ یاد رکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص پہنچا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں والدین میں سے سب سے زیادہ خدمت کس کی کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ، اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اس شخص نے دوبارہ معلوم کیا اور کہا، یا رسول اللہ، اب میں کس کی خدمت کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری مرتبہ کہا کہ اپنی والدہ کی خدمت کر۔ تیسری مرتبہ بھی پوچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کر۔ چوتھی مرتبہ جب اس شخص نے دریافت کیا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو اپنے والد کی خدمت کر۔ والدہ وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جو بچے کی ہر مصیبت، بچے کو ذرا سا بخار ہو جائے، ماں کی رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ آپ سب یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اکثر وہ لوگ موجود ہیں جو باپ بن چکے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کا تصور کیجئے کہ جب بچہ چھوٹا سا تھا، ابھی دودھ پیتا ہوا تھا، جب رات کو پیشاب کر ڈالتا تھا تو ماں کی یہ عادت ہوتی تھی کہ اس بچے کو وہاں سے اٹھا کر سوکھی جگہ پر سلا دیتی تھی اور خود اس گیلی جگہ پر، اس پیشاب کی جگہ پر سو جاتی تھی۔ یہ صورتحال ماں کی ہے۔ اسی وجہ سے ماں کا مرتبہ جو ہے وہ بلند رکھا گیا ہے، وہ اوپر رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بہرحال جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے، فوراً بعد آپ قرآن مقدس میں دیکھیں جہاں پر بھی اللہ نے کہا ہوگا کہ میری ہی عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی کی عبادت درست نہیں، ساتھ میں آ گیا ہوگا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ بنی اسرائیل سے بھی یہی عہد و پیمان ہوا تھا کہ آپ ایک کام کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، دوسرے نمبر پر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اور تیسرا جو عہد نامہ تھا، وعدہ لیا گیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اس میں قریبی رشتہ دار میں چاچا، ماما، نانا، دادا، دادی، اور پھر لڑکے کے سسرالی رشتہ داری جو بھی ہے، یہ بھی اس قریبی رشتہ داری میں آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں، 3 افراد ایسے ہیں جن کی بخشش رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟ کہا گیا کہ ایک وہ جو شراب کا عادی ہو، وہ شراب نہ چھوڑ رہا ہو، اس کے سامنے اللہ کے وحدانیت بیان کی جا رہی ہو، حضور کے ارشادات بیان کیے جا رہے ہوں، شراب کی حرمت کی آیات اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہوں، اس کے باوجود وہ شراب کو نہیں چھوڑتا ہے، اس کی بالکل بھی معافی نہیں ہے، اس کی بخشش رمضان المبارک کے مہینے بھی نہیں کی جائے گی۔ دوسرا شخص وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اور اپنے والدین سے معافی طلب نہ کرے اور اپنے والدین کو راضی نہ کرے، ایسا شخص بھی جہنم کا مستحق ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جو آپسی رشتہ داری کو توڑ دینے والا ہو، جو آپسی رشتہ داری کو ختم کر دینے والا ہو، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، سب حضرات اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہر کسی کو، ہر فرد کو، ہر شخص کو اپنے رشتہ داروں سے شکوہ ہے، ہر فرد کو اپنے رشتہ داروں سے شکایت ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، کہیں ہم اس حدیث کے مستحق تو نہیں بن رہے ہیں، کہیں ہم اس حدیث کے مصداق تو نہیں بن رہے ہیں جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے گھرانوں کے اندر یہ برائی بہت ہی عالمی سطح پر نمودار ہو چکی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے حقوق پورے کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور صرف اس طلب میں رہتے ہیں کہ دوسرا میرے حقوق پورے کرے بس۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہم نے اپنے والدین کے حقوق پورے کرنے ہیں، کبھی میں نے سوچا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنے ہیں، کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ میرا چاچا ہے، میرا ماما ہے، میرا نانا ہے، ہمیں ان کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں۔ ہم نے نہیں سوچا، صرف محض سوچا کہ یہ میرے حقوق پورے کر ڈالے بس۔ یہ عہد و پیمان بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، ان کے حقوق کو پورا کرنے کی حد الامکان کوشش کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ ایک اور بھی تمہارے ذمے کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی اور عہد و پیمان تم سے لیے گئے تھے، وہ یہ تھا کہ والیتاما، یتیم بچوں کے ساتھ، یتیم جو حضرات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، ایسے شخص کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور یتیم کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث، عید کا دن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف روانہ ہے، دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور سائیڈ میں دیکھا تو ایک بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور وہ اشک بار ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ جو کھیل رہے تھے، جا کر اس رونے والے بچے سے پوچھا کہ اے بیٹے تجھے کیا پریشانی ہے، تو ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہا ہے، تو کیوں نہیں ان کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے، تو کیوں نہیں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے؟ بچے نے عرض کیا کہ میں یتیم ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ان بچوں کی طرح نئے کپڑے ہوتے، مجھے بھی کوئی نہلاتا، مجھے میرے جسم کے اوپر پانی ڈالتا، پھر میں نئے کپڑے پہن کر ان کی طرح خوشی میں، ان کی طرح ہنستے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ عائشہ، حضرت فاطمہ کو کہو کہ اگر حسن اور حسین کا کوئی کپڑا موجود ہے تو وہ یہاں بھیجیں۔ کپڑا لایا گیا، اس بچے کو نہلایا گیا، کپڑا پہنایا گیا۔ اس سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس بچے کے مرتبے کو بلند کیا ہے، وہ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اس بچے کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے عیدگاہ لے گئے۔ عیدگاہ کے جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے میرے صحابہ سن لو، اگر کسی شخص نے، کسی فرد نے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت کی نگاہ سے ہاتھ رکھا، جتنے بھی بال اس شخص کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ اس کے بخشش کر دی جائے گی، اور اتنی نیکیاں اس شخص کے اس شفقت بھری نگاہ سے دیکھنے والے کے نامہ اعمال میں درج کر دی جائیں گی۔ یہ یتیم کا مرتبہ ہے۔ اور یتیم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یتیموں کا حق اتنا خطرناک حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ انسان اگر ان تاریخ کو پڑھے تو انسان لرزہ کھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا بچہ 3 دن سے گم ہو چکا ہے، 3 دن سے گم ہو چکا ہے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ تمہارا بچہ، میں نے اس کو فلاں علاقے میں، فلاں گلی میں بچوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صحابی فوراً اٹھے اور دوڑنے کی کوشش کی کہ میں جا کر 3 دن بچھڑے ہوئے تھے، 3 دن کے بعد بچے سے ملاقات کرنے جا رہے تھے کہ جاؤں گا
اور میں اپنے بچے کو سینے سے لگاؤں گا، اس کو بوسہ دوں گا، اس کو محبت پیار کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا صحابہ سے اس کو پکڑ کے واپس لاؤ۔ واپس بلوایا گیا، اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جرم کیا ہے؟ میں تو اپنے بچھڑے ہوئے بچے سے ملنے جا رہا تھا، میں اس سے محبت اور شفقت کرتا، میں اس کو سینے لگاتا۔ کہا کہ یاد رکھ تو جب ابھی یہاں سے وہاں جائے گا، اپنے بچے سے ملے گا، اپنے بچے کو سینے سے لگائے گا، ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں کوئی ایسا لڑکا بھی موجود ہو جو یتیم ہو۔ وہ یہ صورتحال دیکھے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ کاش میرے بھی والد زندہ ہوتے، میرے بھی والدین حیات ہوتے، وہ بھی آج مجھے شفقت بھری نگاہ سے دیکھتے، وہ بھی آج مجھے محبت بھری نگاہ سے دیکھتے اور مجھے سینے سے لگاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کے بچے کو لے کر آؤ۔ پھر اس بچے کو لایا گیا اور اس کے والد کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی لیے حضور تعلیمات یہی ہے، امیر لوگوں سے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ اپنی شادیوں میں خرچہ کم کر دیا کرو، اس لیے کر دیا کرو کہ تمہارا پڑوسی ہو سکتا ہے کوئی غریب ہو سکتا ہے کوئی یتیم ہو، اس کے دل کے اندر یہ خدشہ اور اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ کاش میں بھی مالدار ہوتا، کاش میرے والدین بھی حیات ہوتے تو میں بھی یہ سب آرام اور یہ آزائش کی زندگی گزارتا۔ عورتوں سے یہ حکم دیا گیا کہ یتیم عورتوں کے سامنے، غریب عورتوں کے سامنے زیادہ زیب و زینت مت کیا کرو، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ کاش ہم بھی مالدار ہوتی، ہمارے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو ہم بھی آزائش کی زندگی گزارتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انسان کے لیے برابری کا فیصلہ کیا ہے، غریبوں کے حقوق کو پورا کرنے کی حد الامکان کوشش کی ہے اور پوری امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ یتیموں کے حقوق کو پورا کیا کرو۔ اس کے بعد یہ عہد نامہ بنی اسرائیل تمہیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کرنا، ان کے سامنے حیوانوں کی طرح سلوک مت کرنا، بلکہ ان کے سر پر اپنی شفقت بھرا ہاتھ رکھ دینا، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اور حقوق بیان کر رہا ہے، والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں، مسکین جن کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، ان لوگوں کا بھی خیال کرنا۔ ایسا نہیں کہ تمہارے گھر کا کھانا بچ کر ڈسٹ بن میں پڑ رہا ہے اور تمہارا پڑوسی مسکین ہے، محتاج ہے اور وہ بھوکا سو رہا ہے، وہ بھوکا جاگ رہا ہے، اور تمہارے گھر کے اندر اتنی فراوانی ہے کہ تمہارے گھر کا کھانا اتنا پکتا ہے اور پھر وہ بچ کر جانوروں کو دے دیا جاتا ہے، وہ ڈسٹ بن اور نالیوں میں بہہ دیا جاتا ہے، اور تمہارا کہیں پڑوسی مسکین ہو، اس کو 2 وقت اور 1 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو اور وہ بھوکا سو جائے۔ یہ حقوق اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سمجھائے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکینوں کا اتنا بڑا مرتبہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ دعا کی، یا اللہ مجھے موت دینا تو مسکین کی حالت میں دینا، اور جب میدان حشر میں مجھے اٹھائے تو مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا تاکہ میرا حساب و کتاب جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ یہ مسکین کا مرتبہ ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کئی روز تک کھانا پکتا ہے، پڑوسی کا بالکل خیال نہیں کہ پڑوسی کو پانی کا 1 قطرہ میسر ہے یا نہیں، یا ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی کہ ہم اپنے پڑوسی کو پوچھیں کہ بھائی تجھے کھانا ہے یا نہیں، تیرے گھر میں راشن ہے یا نہیں۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کر دینے والی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت آئی، اور عورت شوربہ لے کر اور کچھ گوشت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچے اور حضرت عائشہ کے پاس دیا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ضرورت اس کی میرے پڑوسی کو ہو، انہوں نے وہی برتن اٹھا کر اپنے پڑوسی کو دے دیا۔ وہ پڑوسی، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میری ضرورت کم ہو اور مجھ سے زیادہ ضرورت اس شوربے کی، اس کھانے کی میرے پڑوسی کو ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح یہ چکر لگاتا ہوا برتن پھر حضرت عائشہ کے پاس واپس آیا ہے۔ یہ تھے
پڑوسیوں کے حقوق، حضرت عائشہ نے اپنے پڑوسی کا خیال رکھا، پھر اس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کا خیال رکھا، اس پڑوسی نے اپنے چوتھے پڑوسی کا خیال رکھا، اور اس طرح یہ برتن گھومتے ہوئے پھر حضرت عائشہ کے پاس پہنچا، اور جو آخر والا پڑوسی تھا اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرے پاس یہ کھانا آیا ہے، مجھ سے زیادہ ضرورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو ہو، ان کے گھر والوں کو ہو، اور پھر یہ برتن واپس آ کر حضرت عائشہ کے پاس آیا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور ان حقوق کو بھی عمومی طور عالمی سطح پر آج مسلمان پامال کر رہا ہے۔ اس میں بلا تفریق یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی فرد اس سے خالی نہیں، ہم بھی اس حقوق کو پامال کرنے میں ملوث ہیں، آپ حضرات بھی ان حقوق کے پامال کرنے میں ملوث ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور فرماتے ہوئے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ قرآن مقدس میں سورت مجھے ذہن میں نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہاں پر حکم کیا ہو رہا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اے بنی اسرائیل تم سے اس چیز کا وعدہ لیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے جب بھی بات کرو گے بہترین انداز میں بات کرو گے، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ گے۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص کسی شخص کو سلام کر رہا ہے اور دوسرا شخص جس کو سلام کی جا رہی ہے وہ منہ پھیر کے کھڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص بات کرتا تو اپنا پورا جسم اس کی طرف پھیر لیتے تھے اور اس کی بات کو غور سے سنتے تھے۔ اگر دوسرا شخص یہاں سے کچھ بات کہتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں تھا کہ گردن موڑ دی اور اس کی بات سن رہے تھے، بلکہ اپنا سینہ مبارک پورا پھیر دیتے تھے اور اس شخص کی بات سنتے تھے۔ یہاں پر حکم یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہترین انداز میں اچھی بات، سچی بات بیان کرنا، اور ایمان والوں کے ساتھ میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ایمان والو، وقولوا قولا سدیدا، اور صرف سیدھی اور سچی بات کہو، جھوٹی بات کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہ ہو، بے تکی بات کی ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ اس کے اندر نہ ہو، صرف اور صرف پاک بات، سچی بات لوگوں کے ساتھ کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اگر ایمان والو تم سچی بات کہو گے، تم سچی بات کرو گے، تم حق بات کرو گے، حق کو نہیں چھپاؤ گے، حق بات عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کر دو گے، یصلح لکم اعمالکم، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آخرت کے اندر تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو پھر یاد رکھو، سن لو، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی یقینی طور پر بڑی کامیابی اسی کو حاصل ہے۔ آج جھوٹ عوام کے اندر عمومی طور پر عالمی سطح پر ہر فرد دوسرے کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے کے سامنے اپنی جھوٹی بات کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ سننے والا اس کو سچ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہنے والا اپنی بات کو حالانکہ جھوٹی خبر ہے، جھوٹی بات ہے، اس کو اس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ اگلا سننے والا اس کو سچ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے اللہ تبارک و تعالی منع کر رہا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ لوگوں کے ساتھ بہترین بات کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا، اور پھر نماز کو قائم کیا جائے، نماز قائم کرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ فجر کی پڑھی عصر بھول ڈالی، ظہر کی پڑھی مغرب چھوڑ دی، مغرب کی پڑھی عشاء چھوڑ دی، بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ قائم کا مطلب کہ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے،
ان کے اوقات، نماز کے اوقات میں ہر حالت میں اس کو پڑھنا ہے. نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہو رہا ہے بلکہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے کا حکم ہو رہا ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا. یہ یتیموں کا حق ہے، یہ مسکینوں کا حق ہے، یہ محتاجوں کا حق ہے. ان کے لیے اپنے مال کو پاک کرنا. جس طرح انسان آج کل گرمی کا وقت ہے، انسان ایک دن نہیں تو دوسرے دن نہانے پر مجبور ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ انسان کے جسم کی بدبو زائل ہو جائے، انسان کو اپنے جسم کی بدبو محسوس نہ ہو، جسم پر میل کچیل ہو وہ ختم ہو جائے. اس سے انسان صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، انسان کا بدن بالکل پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے. اگر مال کے اندر سے زکوٰۃ نہ نکال دی گئی تو وہ مال جو ہے وہ طیب نہیں ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ اس مال کے اندر وہ لذت نہیں ہے جو زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس مال کے اندر آتی ہے. اسی لیے جس طرح انسان کے جسم سے میل کو ختم کرنا ضروری ہے، اسی طرح صاحب مال کے لیے، صاحب نصاب کے لیے اپنے مال کی میل جو زکوٰۃ ہے اس کو نکالنا فرض ہے. آپ ایک مہینہ نہ نہائیے، آپ اپنے ہی آپ سے نفرت کرنے لگیں گے. میں سمجھتا ہوں مہینہ دور کی بات ہے، آپ اگر ایک ہفتہ یا 1.5 ہفتہ اپنے جسم پر پانی مت ڈالیے، میں سوچتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا. تو پھر ہم زکوٰۃ نہ نکال کر کس طرح خوش ہو سکتے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے ابھی. اور اس کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صاحب نصاب حضرات سے یہ کہا گیا ہے کہ 2.5% اللہ کی راہ میں نکالو. تم دنیا کے اندر یہ مال اللہ کی راہ میں نکالو گے، اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں اتنا عطا کرے گا کہ انسان کی سوچ سے بالا تر ہے، انسان کی سوچ سے بالکل دور ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا. بہرحال یہ عہد نامے اللہ تبارک و تعالی نے ان بنی اسرائیل سے لیا تھا. یہ تمام عہد نامے لینے کے بعد، وعدہ لینے کے بعد، بنی اسرائیل اتنی شریر قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، کہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا تمام کے تمام ان عہد نامے سے، ان وعدوں سے سب نے منہ پھیر لیا. صرف چند لوگ تھے جو اس عہد نامے پر قائم رہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جہاں پر صراحتاً قرآن کی آیت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور ان سے مخاطب ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ عہد نامے یقینی طور پر ہماری روحوں سے عالم ارواح کے اندر لیے گئے تھے. الست بربکم، اللہ نے حکم دیا تھا تمام روحوں سے جو آج سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سے بھی، اور جو آئندہ آنے والے لوگ ہیں ان کی روحوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے عہد نامہ لیا تھا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر تمام روحوں نے بیک وقت یہ آواز بلند کی تھی قولوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. اور اس رب ہونے کا انداز یہ تھا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من ثمرات الرزق. تمام قرآن مقدسہ کی تمام آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے. اگر ہم نے عالم ارواح کے اندر تمام لوگوں نے، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روحوں نے بھی، اور جو موجود ہیں ان روحوں نے بھی، اور جو آئندہ آنے والے لوگ ہیں ان کی روحوں نے بھی بیک وقت یہ آواز بلند کی تھی قولوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور پھر اس رب کی اتباع ہمارے اوپر لازمی ہے اور اس کے دیے ہوئے احکامات پر چلنا ہمارے لیے لازمی ہے. جب ہم نے خود
اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، اپنی زبان سے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر چلیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کے احکامات اتنے ہی نہیں ہیں کہ بس نماز پڑھنے آگے اور اللہ کا حقوق پورے ہو گئے، بلکہ اللہ کے حقوق میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ پڑوسی کا خیال کیا جائے، اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داری کو بحال رکھا جائے، اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے، اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے سلوک، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یہ تمام کے تمام اللہ کی اتباع کے اندر داخل ہے۔ اس لیے میں خصوصی طور پر نوجوانوں سے، ہم عمر نوجوانوں سے عرض کروں گا اور عمومی طور پر پورے مجمع سے عرض کروں گا کہ ہم ان آیات پر غور کریں اور پھر اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے اعمال نامے کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور ہم کس نہج پر چل رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سامعین کو جو بات کہی گئی ہے